وہ اللہ تعالیٰ کہ اگر روایتوں کو دیکھیں تو ایک میری نظر سے حدیث یہ بھی گزری، مختلف کہنا چاہیے لینگویجز یا معنی کے ساتھ، لیکن اس کا مفہوم تقریباً یوں ہے کہ اگر کوئی پتا بھی گرے نا تو اللہ تعالیٰ کی وہ علم میں ہوتا ہے کہ یہ پتا درخت سے جو ہے وہ گرا ہے۔ کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، لیکن اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے ضرور۔ اور پھر ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ لوح و قلم جو ہے اس پہ جو تقدیر ہے ہماری وہ جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا، پھر سب کچھ لکھوا دیا۔ پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا تو میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میں نے جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جو سوچنا ہے، یہ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کے اختیار میں بھی ہے۔ میں ہر حالت میں اللہ کے نظر میں بھی ہوں اور اللہ کے علم کے تابع بھی ہوں، تو پھر میرا حساب کیوں کر ہوگا؟ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ۔ رب العالمین صحیح کہنے کی اور صحیح کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ تقدیر بڑا اہم مسئلہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میری ہڈیاں گل گئی اس مسئلے کو سمجھتے سمجھتے۔ لیکن اب انشاءاللہ یہ آسان ہے، علماء کرام نے جو تحقیقات کا نچوڑ نکالا ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ آج کے دور میں اس کو ہم بہت مشکل بنا کے رکھ دیں۔ دو چیزیں ہیں کہ علم الہی اور امر الہی۔ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ اپنے یعنی خالق اعمال کا اللہ ہے، اور ان اعمال کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ ہر عمل کو اللہ نے خلق کیا ہے، خلق کیا ہے اور کسب بندے پہ چھوڑ دیا ہے کہ میں کروں یہ، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے اللہ ہے نا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو اللہ کا خلق کیا ہوا برا تو نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی، اللہ کا خلق کیا ہوا برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خلق ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خلق ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، شر کا بھی اور خیر کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ اس دارالامتحان میں کس طرف جائے گا۔ جی کس طرف جاتا ہے۔ جس طرف بھی جائے گا وہ اللہ کو علم تو ہوگا نا۔ جی اللہ کے علم میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ علم الہی اور امر الہی یہ فرق ہے۔ جی ان کا ذکر کہاں پر ہے کہ امر جو ہے وہ علم سے مختلف ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث میں تو یہ چیزیں ملتی ہیں نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ چاہو تو تم یعنی ایمان والے بن جاؤ، چاہے تو تم کفر والے بن جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے۔ اللہ اپنے اختیار میں سے دے رہا ہے یا یہ میرا کلی اختیار ہے؟ نہیں، کلی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار کتنا دے رکھا ہے؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال جب کیا گیا کہ ہم با اختیار ہیں کلی طور پر یا ہم مجبور محض ہیں، تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا عام فہم ہے کہ سائل کو یہ کہا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا ہی اختیار دے رکھا ہے اور اتنا ہی بے اختیار کر رکھا ہے کہ رب العالمین کی ذات عالی نے اتنا ہی اختیار اپنے بندے کو دے رکھا ہے اور اتنا ہی بے اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ وہ جو میں نے ایک ٹانگ اٹھائی ہے وہ اختیار خداوند نہیں ہے؟ نہیں، اختیار خداوندی ہے لیکن اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے وہ اختیار، اور اللہ ہی نے وہ اختیار سلب کیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب میرے سے کوئی بھی بات اگر سرزد ہو جائے جو کہ اچھی نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے اختیار دیا ہے، اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اختیار کس حد تک دیا ہے۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے جب لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور کہ یہ بندہ یوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے اختیار سے لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ اپنے اختیار کا استعمال یوں کرے گا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ پکا ہے؟ جی بالکل پکا ہے۔ تو پھر دعا کہاں گئی؟ یہ بڑا آسان سا اس کا جو ہے نا جواب ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تقدیر ایک تقدیر مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے۔ اللہ کے لیے تو ایک ہی قسم کی تقدیر ہے۔ معلق کیسے ہے؟
معلق ایسے ہے کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتا ہوں. یہ معلق والی اور یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں فلسفے میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر قبل اس کے کہ ہم بحث کو اوپن کرتے ایک حدیث بڑی اہم ہے, سب سے اہم بات ہے اس تقدیر کے باب میں, اور یہ تقدیر کا معاملہ حساس نوعیت کا ہے. کچھ باتیں کر کے میں بڑی آسان, مذہبی موضوع ہے, یہ مذہبی موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 صحابہ سے کم از کم ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات کی, اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ آئے تو صحابہ یہ گفتگو کرتے. ان کی طرف آنے سے پہلے میں سب سے پہلی بنیادی حدیث ہے حدیث جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, بیٹھے, 2 دانو ہوئے, سب کو پتہ حدیث, آ کے سوال کرنا شروع کیا, ما هو الایمان, ما هو الاسلام, ما هو الاحسان. احسان کیا, ایمان کیا, اسلام کیا. تو جب ایمان پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالقدر خیرہ و شرہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری بنیادی ایمانیات میں ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے, کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر اگرچہ اللہ نے لکھی ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو تقدیر کا انکار کرے گا اس کے اوپر دھنسنے کا عذاب, شکلوں کے بگڑنے کا عذاب. اور پھر کہا جو میری امت کے مجوسی ہیں وہ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. جو تقدیر مبرم اور معلق ہے, اس حدیث کو بیان کر کے میں اس کی طرف آتا ہوں. مبرم سے مراد یہ ہے جس کی طرف آپ نے دیباچے میں اشارہ کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا اور اللہ نے حکم دیا قیامت تک کا ہر حال لکھ دے. اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم, طے شدہ ہے. اس طے شدہ کے آگے بریکٹس بھی ہیں. اگر یہ شخص صدقہ کرے گا تو یہ ٹال دیا جائے, اگر یہ شخص دعا کرے گا اس کو ٹال دیا جائے. وہاں لکھا ہے اگرچہ اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ وہ کرے گا یا نہ کرے گا. لیکن جو آپ کا جو عام لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے جس کا انہوں نے حضرت علی کی مثال دی. بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگ اٹھا چل سکتا ہے, اب دونوں اٹھا کے اڑ نہیں سکتا. انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. بنیادی طور پہ صحابہ نے, میں آپ کے سوال کا جواب حدیث سے دیتا ہوں. 3 صحابہ سے یہ واقعہ ملتا ہے, حضرت علی سے, حضرت سراقہ سے, حضرت عمران بن حسین سے. حضرت سراقہ نے رسول اللہ کے پاس آ کے یہ سوال کیا, اے اللہ کے رسول قلم خشک ہو گئے ہیں, ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں, صحیفے خشک ہو چکے ہیں, ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں. تو رسول اللہ نے جو جواب دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ اعمال کا میدان سرگرم رکھو. اور جب حضرت علی کی جو روایت ہے نا اس میں جب حضرت علی کو خود بیان کیا, رسول اللہ نے کچھ لکیریں کھینچی اور لکیریں کھینچنے کے بعد حضرت علی نے جب سوال کیا کہ اب تو تقدیر اچھی اور بری لکھی جا چکی ہے تو اعمال کا کیا فائدہ. تو رسول اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو انسان نیکی کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ وہ رستہ آسان کر دے گا, جو برائی کی طرف جائے گا وہ رستہ آسان, یعنی انسان کے اوپر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, 2 راستے دکھا دیے, انسان کے اوپر چھوڑا. مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سبحان اللہ کے, ہمارے اختیار میں ہے الحمدللہ کے, ابھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو میرا اختیار اتنا تو ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہوں. اور یہ اختیار ہے میرا, یہ اختیار ہے, یہ میرے اختیار میں ہے, یہ میرا مقدر نہیں ہے, یہ لکھا ہونا مقدر. اچھا ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا, یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں یا گالی نکالوں.